Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Okay, in the last lecture I have introduced you the course and myself and given you some overview of the course. And today we'll start with the first chapter of your textbook, which is e-commerce, business, technology and society. I would like to cover the following topics today. First of all, I'd like to give you the classification of the computers. You must be knowing, but there are a number of reasons that I have included this topic. Then introduction to internet, growth of internet, introduction to web and growth of web. Internet and web gave birth to e-commerce. Understanding the evolution from the internet to e-commerce. Define e-commerce and describe how it differs from business. Then identify, describe the unique features of e-commerce technology, and we would like to discuss their business significance. Then we will describe the major types of e-commerce, just I will touch here. Then evolution of e-commerce and discuss the origins and growth of e-commerce. Identify the factors that will define the future of e-commerce, and then I will describe the theme as well as I will identify the major academic disciplines contributing to e-commerce. Bit enthusiastic to cover all these topics, but I'm sure I will be able to cover all these topics in today's lecture. So, Bismillah karke shuru karte hain. Classifications of the computer. You must be knowing that there are number of categories through which we can put the computer. We started with the mainframe computers, means very large computers. Those were used for the large amount of data and complex processing. I'm not going in the much detail. And main advantage was the reliability, huge machines. Then we have the mini computers or mid-range computers, and they were medium in size and they were less expensive as compared to the mainframe computers. Now these mini computers, if they are still available, for example AS400 of IBM or VAX 11 730, if any is available, is used for the activities of a server. Then microcomputers, your personal computers, your laptop. So they also evolved from the personal computer to the workstations. Basically, that is the evolution. Start में it was not possible कि आप तस्वर भी कर सकते हैं कि आप एक कंप्यूटर के मालिक होंगे जब हम स्टार्ट किया था हमने मेन फ्रेम से. So just it was a quick touch कि ये कैसे हुआ. Then once we entered into the era of the personal computers and the workstations, then we found a new terminology called the network. That was the series of points or nodes interconnected by communication paths. हमने क्या किया कि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और उनकी आपस में बातचीत करवा दी, उनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरव्यूइंग कर दिया सो डैट के डेटा को शेयर किया जा सके. Node is a connection point for transmitting the data. एक डेटा ट्रांसमिट कर रहा था और एक रिसीव कर रहा था. So the network can interconnect with other networks also. जब ये एक नेटवर्क हमने बना लिया, फिर हम we will talk about it in the later lectures जब हम इसकी टोपोलॉजीज की और डिटेल्ड नेटवर्क की बात करेंगे. लेकिन अभी आज इस हमारा जो पर्पस है वो जस्ट टू इंट्रोड्यूस कि हम जो माइक्रो कंप्यूटर्स थे, पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उन्होंने हमें इनकरेज किया कि हम नेटवर्क के तौर पर उनको यूज कर सकें. और obviously the major benefit of the network was the facilities that could be shared, facilities and resources that could be shared among the nodes. Start with ये कहा था कि फर्ज करें आपके पास एक डिवाइस है, दूसरे नोड के पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो हम आपस में शेयर करवें फैसिलिटीज को, डेटा को शेयर करवें, रिसोर्सेज को शेयर करवें, और प्रोवाइड दी रिलायबिलिटी ऑल्सो. रिलायबिलिटी इन द सेंस कि आपके पास मल्टीपल नोड्स हो गए, अगर आपका एक नोड डाउन भी होता है तो आप सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड इज स्टिल अवेलेबल. एंड इट वाज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो
کس ریفرنس سے بات کر رہے ہیں؟ ود ریفرنس ٹو مین فریمز اینڈ منی کمپیوٹرز ہم بات کر رہے ہیں کہ اٹ واز اے کاسٹ افیکٹو سولوشن ٹو ہیو نمبر آف پرسنل کمپیوٹرز combined together to produce computing power and to have the archiving power, to have the processing power, or still it is distributed among different nodes and all the nodes are interconnected with each other and this interconnection is called a network. So they provide a powerful medium across the geographical divide. پھر یہ ہوا کہ ابھی I'll explain you in the next slide کہ کیسے اس کی گروتھ ہوئی. پھر جب once we produce the network then internet was born. Worldwide network of computers, network built on common standards. ہم نے کمپیوٹرز کو جوڑ کے ایک نیٹ ورک بنایا, دوسرا نیٹ ورک بنایا, تیسرا نیٹ ورک بنایا, ایک سٹی میں نیٹ ورک بنایا, دوسری سٹی میں نیٹ ورک بنایا. پھر ہم نے وہ ویز اینڈ مینز فائنڈ آؤٹ کرویے جس میں ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اور جب ہم نے ایک نیٹ ورک کو دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کیا تو پھر دیر واز اسکائی واز دا لمٹ. ہم نے کوئکلی سارے گلوب کو کور کر لیا, پوری ارتھ کو کور کر لیا اور ہم نے تمام آلموسٹ سارے ورلڈ کے کمپیوٹرز کو ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں کنیکٹ کرا دیا. It was basically started in the late 60s, precisely 1969 میں when terminals were connected with the mainframe computer. تو آئیڈیا وہیں سے آ گیا تھا کہ آپ ریموٹ مشینز کو یا وائرڈ مشینز کو جو کہ ڈسٹنس پر ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس وقت کیا تھا, اس وقت آبجیکٹیو کیا تھا؟ obviously USA کا آبجیکٹیو تھا, پرپس تھا to create a net that can function even if some part of the network is attacked by the enemy. اگر ملٹری سے کوئی پارٹ جو ہے, اگر آپ کی اینیمی جو ہے, اگر آپ کا کچھ پارٹ جو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے, تب بھی آپ کا اسکیٹرڈ آپ کا نیٹ ورک ہونا چاہیے اور ریمیننگ نوڈز کے ذریعے آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہو سکے اور آپ کی بیک بون جو ہے وہ سروائیو کروے. یہ اس کا آبجیکٹیو تھا. سو دا نیٹورک کین اسٹل کنٹینیو ٹو بی فنکشنل ایون اف سم نوڈز آر ڈسٹرائڈ ایز لانگ ایز دا انفارمیشن کین بی پاس through the survived nodes. So start ہم نے اسی سے لیا تھا اور بعد میں پھر ہم اس کو پبلک ڈومین میں لے آئے. سروسز انکلوڈنگ دی ویب, ای میل, فائل ٹرانسفرز ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ویب تو بہت بعد میں آیا تھا, ہم ابھی اس کی بھی بات کریں گے, لیکن جب یہ نیٹ ورک بن گیا اور انٹرنیٹ آ گیا تو پہلے فائل ٹرانسفر ایف ٹی پی کے ذریعے ہم نے فائل ٹرانسفر کرنا شروع کی, ڈیٹا کو ایکسچینج کرنا شروع کیا, فائل بنائی, سرور بنایا اور فائل سرور ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی, کلائنٹ سرور ایکٹیویٹیز ہم نے شروع کی, ای میل جو تھا اس کا کلچر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا. پھر in 1980s personal computers or terminals were connected to a server. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو آپ کا مین فریم کمپیوٹرز جو آپ کے اس وقت تک سروائیو کر رہے تھے یا منی کمپیوٹرز جو آ چکے تھے جیسے ویکس 11 780 AS400 IBM کا, یہ کمپیوٹرز جو تھے موجود تھے اور یہ اتنی ہیوج مشینز تھی جو کہ پروسیسنگ کیپیبلٹی تو کم تھی لیکن ان کی ایک پاور تھی کہ کافی زیادہ یوزرز کو اکوموڈیٹ کر کے کنیکٹ کرا کے ان کے درمیان میں کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکتے تھے. تو ان کی اس کیپیبلٹی کو یوز کرتے ہوئے ان کمپیوٹرز کو ہم نے سٹارٹ میں مین فریم کمپیوٹرز اور منی کمپیوٹرز کو we used it as a server machines. This mainframe computer was connected to another mainframe of a company in other location via a dedicated line. اچھا, یہ جو کمپیوٹرز تھے نا یہ سکیٹرڈ تھے, تو پہلے سٹارٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ لائنز تھیں. اب تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ کس قسم کی ڈیڈیکیٹڈ لائنز ہو سکتی ہیں, obviously کمیونیکیشن لائن ہو سکتی ہیں. بھئی کون سی کمیونیکیشن لائن؟ اس ایرا میں جو کمیونیکیشن تھی وہ وائرڈ کمیونیکیشن تھی, آپ کی ٹیلی فون کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی تھی. تو آپ کی جو ٹیلی فون کی جو لائنز تھیں ان لائنز کے ذریعے موڈم بنا جو کہ آپ کے اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں اور ڈیجیٹل سگنل کو اینالاگ سگنل میں کنورٹ کر کے ٹیلی فون کی لائن کے اوپر ٹرانسمٹ کرتا تھا. اور اس کی مدد سے ہم نے مین فریمز کو, سرورز کو آپس میں کنیکٹ کرا دیا اور اس طریقے سے یہ جو نیٹ ورک تھا, جو انٹرنیٹ تھا, وہ ایوالو ہونا شروع ہو گیا.
Only large companies could afford because it was very expensive and required huge investment. लेकिन concept आ चुका था. Then जब concept भी था, requirement भी थी, तो फिर different नए जो डोमेन्स हैं वो डिफाइन होना शुरू हो गए, नई टर्म्स डिफाइन होना शुरू हो गई. फॉर एग्जांपल लैंड डिफाइन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया शेयर अ सिंगल सर्वर. आपकी एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर आपके पास एक सर्वर था और उसके साथ अटैच डिफरेंट मशीन्स थी, और उसको जो लोकली फाइल्स को जो वो शेयर कर रहे थे उसको कहते थे लोकल एरिया नेटवर्क, लैन. फिर लैन की एक अदर फॉर्म आई जिसको कहने लगे मैन. मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अ वाइड नेटवर्क दैट कैन ब्रिज सेवरल लैंड्स. मतलब मेट्रोपॉलिटन बेसिकली कॉन्सेप्ट आया मेट्रोपॉलिटन सिटी से, कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उस सिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट आपके ऑफिसेज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग अ नेटवर्क. देन दे डिसाइडेड टू कनेक्ट कि तमाम पब्लिक डोमेन के गवर्नमेंट ऑफिसेज को आपस में कनेक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने आपस में उनको कनेक्ट किया. इट वाज वेरी इजी विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया. लिहाजा लैंड से तेजी से इवॉल्व होके मैन आ गया, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ गया तो उसमें भी 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी कि अगर आप देखें कि विद इन द सिटी ऑफ कराची या विद इन द सिटी ऑफ लाहौर अगर आप देखें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. तो वो डिस्टेंस कैसे कवर हुआ? वो डिस्टेंस कवर हुआ लीज लाइन के जरिए, टेलीफोन लाइंस के जरिए. और अगर आप शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे को आपस में इफ यू कैन मैनेज टू कनेक्ट देम, देन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. व्हाई देयर कुड बी एनी रिस्ट्रिक्शन कि आप अक्रॉस द नेटवर्क नहीं जा सकते, अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं जा सकते. तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ सिटीज आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई. जब नंबर ऑफ सिटीज भी आपस में कनेक्ट होना शुरू हो गई तो आ गया वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हमने वैन का नाम दिया. इट वॉज अ ब्रॉडर एरिया कवर्ड एंड दैट कैन इंक्लूड several metropolitan area networks once combined together to form a wide area network. ठीक है ना, हम देखें इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. फिर नेटवर्क क्रॉस द बाउंड्रीज. जब हमने बहुत सारे सिटीज को कनेक्ट किया तो फिर डिसाइड किया कि why not we cross the countries also, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कॉल तो कर सकते हैं. तो जिन कंट्री के ताल्लुकात अच्छे थे उन्होंने कहा कि लेट्स ज्वाइन हैंड्स टुगेदर, लेट्स ज्वाइन ओवर नेटवर्क टुगेदर. और फिर ये वन कंट्री टू अदर कंट्री ट्रैवल होना शुरू हुआ और नेटवर्क इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया. और फिर जनाब आपका आ गया इंटरनेट, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कुड कवर द एंटायर ग्लोब. आहिस्ता आहिस्ता इसने सारे के सारे ग्लोब को कवर कर दिया. So the connections crosses the countries and continents boundaries. यानी कि अगर फर्ज करें एशिया में था, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली मतलब जापान, चाइना, मलेशिया, इंडिया, पाकिस्तान, दे जस्ट कनेक्टेड टुगेदर. तो पता चला कि सारा एशिया कनेक्ट हो गया. उधर से यूरोप में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, दे जस्ट कनेक्टेड. फिर वो कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्ट हो गए. ठीक है, जब कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्ट हो गए, यूरोप जो है वो एशिया के साथ कनेक्ट हो गया, फिर अफ्रीका कनेक्ट हो गया, यूरोप के साथ फिर अमेरिका कनेक्ट हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया कनेक्ट हो गया. तो आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए. सो देयर वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क इन द बिगिनिंग इन द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड सर्टन एशियन कंट्रीज. सो दैट वाज बेसिकली द टाइम व्हेन वेब वाज बॉर्न. जब एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, जब आपके पास पूरा नेटवर्क अवेलेबल था, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अवेलेबल था, जिसको हमने इंटरनेट का नाम दिया, तो उस वक्त एक एप्लीकेशन बनाई गई जिसको वेब का नाम दिया. इट वाज मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट सर्विस. ये जो एप्लीकेशन थी इट वाज बेसिकली अ सर्विस और डेट वाज डेवलप्ड इन मिड 90s. कहते हैं 90s में स्टार्ट हो गया था, लेकिन ऑफिशियली 94-95 के अंदर प्रॉपर हमें वेब जो है वो मिलना शुरू हो गया था. सो डेट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द वेब पेजेस. अभी वेब पेजेस क्या है? HTML डॉक्यूमेंट्स. HTML के ऊपर I will give you detail. It is a hypertext markup language और हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे. So that comprises the text
that comprises a page, that comprises some graphics, some pictures, some photographs, some animation, moving pictures, card the animation, music and video. तो आपका HTML जो है वो भी बड़ी तेजी से साथ grow करने लगा. And then the web content started growing. और इतनी रैपिड ग्रोइंग हुई कि वी स्टार्टेड विद एकदम ही 2 बिलियन pages were produced in the first few years. So by 2000 there were more than 2 billion pages that were produced on the web. Then once the decay was completed और 2010 तक ये जो 2 बिलियन से वो 40 to 50 बिलियन पेजेस तक हम पहुंच गए. और अब इन पेजेस के अंदर और भी बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ आ गई that we will discuss certainly later on. और can you guess how many pages would be there nowadays? Okay, just try to find out, and I'm sure, and I'm 100% sure that it will be around trillion page. मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरा गेस है, शायद मैंने किसी बुक में देखा है, it was 1.3 trillion pages. लेकिन आपको याद होगा in the last lecture I did talk about the web contents in terms of petabytes and zettabytes की हमने बात की थी. तो ट्रिलियन के बाद आपके पास होती है पीटाबाइट, देन आपके पास होती है जीटाबाइट. तो अगर हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया कि 1 मिलियन तो बहुत ज़्यादा, लेट्स से कि 1K कह रहे हैं आप, 1K या 4K का अगर आपका एक पेज होता है तो जीटा बाइट्स को आप 4K पे डिवाइड करें तो स्टिल यू गेट दी ट्रिलियन ऑफ पेजेस के जिसके के वेब के कंटेंट्स हैं जो कि अवेलेबल है. सो अब उसकी ग्रोथ कैसे हुई? बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है. अगर आप देखें इसकी ग्रोथ 1994 से जब के इंटरनेट आया तो इस इंटरनेट को बेसिकली इंटरनेट होस्ट विद डोमेन नेम्स. डोमेन नेम क्या है ये भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हर वो नोड जिसने के सर्वर का नाम दिया उसको आपने एक यूनिक नाम असाइन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल google.com, फॉर एग्जाम्पल comsets.edu.pk. हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह चौथे पांचवें लेक्चर्स के अंदर. अब ये comsets.edu.pk जो है इसको एक यूनिक नाम है जिसको कि हम कहते हैं डोमेन नेम. ये सारी दुनिया में एक यूनिक नाम होगा. यही वजह है कि जब भी कोई अपने वेब पेज के ऊपर www के साथ उसकी भी बात करेंगे, आप लिखते हैं comsets.edu.pk या लिखते हैं google.com लिखते हैं या yahoo.com लिखते हैं या hotmail.com लिखते हैं तो आप प्रिसाइजली एक ऑफिस तक, एक ऑर्गेनाइजेशन तक आप पहुंच जाते हैं. अब डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर लगाया हुआ है या सेट ऑफ सर्वर्स जो हैं उनको उन्होंने कंबाइन करके एक डोमेन को उसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है. ये भी बातें हम सारी बाद में पढ़ेंगे. लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली थी कि ये जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है इसके अंदर, दिस इंफॉर्मेशन आई पिक्ड अप फ्रॉम द इंटरनेट सिस्टम कंसोर्शियम एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 2009. यू कैन इजीली सी दैट in 1994 it started almost from zero, and by 2009 it crossed more than 600 million. More than 600 million it crossed in 2009. जरा एस्टिमेट करें कि आज कितने डोमेन सर्वर्स अवेलेबल हैं. क्या हमने बिलियन को क्रॉस किया? क्या हमने ट्रिलियन को क्रॉस किया? यस, वी हैव डन दैट. लेकिन ये फिगर जो है आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको एक्सप्लोर कर सकें. अब हमने देखा कि मेन फ्रेम से इवॉल्व होते हुए हम पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर आए. ऐसा नहीं है कि पहले आपने पर्सनल कंप्यूटर बनाया फिर मेन फ्रेम बनाया. पहले बड़ी चीज़ बनी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया, वो रिवाइज हुआ, फिर मिनी कंप्यूटर आया, फिर माइक्रो कंप्यूटर आया. ये क्यों आ रहा था? ताकि अफोर्डेबिलिटी बढ़े, ताकि आम लोगों के डेस्कटॉप तक कंप्यूटर पहुँच सके. तो ये इवॉल्व हो रहा था. फिर हमने देखा कि नेट आया, फिर नेट इवॉल्व हुआ, नेट बढ़ता चला गया. नेट सिटी से निकला, कंट्री पे पहुंचा, कंट्री से निकला कॉन्टिनेंट पे पहुंचा, कॉन्टिनेंट से निकला ग्लोब पे पहुंचा. सो नेट भी इवॉल्व हुआ और कंप्यूटर्स भी इवॉल्व हुए और फिर वेब इंटरनेट वजूद में आया. फिर इंटरनेट के ऊपर सर्विसेज वजूद में आई. तो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट की जो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट सक्सेसफुल सर्विस थी वो वेब सर्विस थी.
اب ویب میں بھی چینج آئی. ویب جو تھا وہ چینج فرام ویب ٹو ویب 2.0. دیٹ واز another evolution. جب ویب سٹارٹ ہوا تو اٹ واز اس کو اب ہم نے نام دیا, پہلے تو ہم اس کو we used to call it as web, but now we give it a name as web 1.0. And now we call it as web 2.0. The difference between 1.0 and 2.0 is that کہ 1.0 میں simple آپ کے پاس web pages تھے, static pages تھے, پھر اس کے اندر evolution آئی. اب وہ evolution کیا آئی؟ The application and technologies allowed user کہ وہ ویب میں کیا انوویشن کریں, to create and share the contents. پہلے تو آرگنائزیشن اپنے ویب پیج بنایا کرتی تھی, پھر انڈیویجولز نے اپنے پیجز بنانے شروع کیے, لیکن ویب 2.0 کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ آ گیا, اور سوشل میڈیا اسٹارٹیڈ کنٹریبیوٹنگ ان دی ڈیولپمنٹ آف ویب پیجز. اپنے لیے نہیں, کسی آرگنائزیشن کے لیے نہیں, بلکہ جنرل ڈسکشنز کے اندر, جنرل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے اوپر, اپنے کمنٹس کے اوپر, اپنی ایکسپرٹ اوپینین کے بیسس کے اوپر دے اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ دی کانٹینٹس اینڈ دے اسٹارٹیڈ پروڈیوسنگ دی پریفرنسز. دے پرووائڈیڈ دی بک مارکس. آپ نے کسی سائٹ کو پسند کیا, آپ پہلے ویب سائٹس کو شیئر کرتے تھے امنگ یور فرینڈس, دین یو اسٹارٹیڈ شیئرنگ کہ کسی ویب سائٹ کے اوپر کوئی کانٹینٹ آپ کو پسند آ گیا, کوئی آرٹیکل آپ کو پسند آ گیا, کوئی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہے, کوئی کمنٹ آپ کو پسند آ گیا, پھر آپ نے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا, پھر سوشل میڈیا نے گرو کرنا شروع کیا, اینڈ آن لائن جو پارٹیسپیشن تھی وہ بڑھتی چلی گئی. اینڈ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر پہ بات کی تھی کہ ورچوئل لائفز, 3D ورچوئل لائفز, جو کہ ویب سائٹ ہے جو سیکنڈ لائف 2010 میں یہ رجسٹر ہوئی تھی, ویئر دی پیپل وانٹیڈ ٹو لیو دیئر سیکنڈ لائف. ایویٹارز کے نام سے وہ اپنا ایک انسٹنس کریٹ کرتے ہیں, ایویٹار. پھر اس کے لیے وہ دے پرچیز دا فیسلٹیز, دے پرچیز دا لینڈ, دے پرچیز ہاؤس, دے پرچیز دا فیسلٹیز, اور وہ پھر وہاں پر اس میں لاٹ آف ٹرانزیکشنز, کمرشل ٹرانزیکشن ٹیکس پلیس. اور بائی دی وے it has all merits and demerits. یہی وجہ ہے کہ very recently I have read in an article کہ آسٹریلیا میں اس کو بین کر دیا گیا ہے, سیکنڈ لائف کو, جو کہ وہ آسٹریلین سٹیزن کے لیے اس کو بین کیا ہے. تو دیکھیے گا اس میں بہت سارے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور یقیناً بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. So people started contributing, social media started contributing, and the examples are your YouTube, the Photo Bucket, Flickr, Google, Twitter, iPhone, MySpace, Facebook, LinkedIn, جہاں پہ کہ آپ اپنی پروفائل جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اپنی سی ویز وغیرہ جو آپ کمبائن کرتے ہیں. یہ ورچوئل ریالٹی کے لیے سیکنڈ لائف, ویکیپیڈیا. ایک ٹرمینالوجی آئی تھی کہ اگر کسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے تو اسے گوگل کروے, مینس کہ جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن انٹو اے سرچ انجن, انٹو اے یاہو اور اے گوگل سرچ انجن, اور اس کو آپ گوگل کر لیتے ہیں. ٹرمینالوجی مینس کہ فائنڈ آؤٹ کہ وہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہے. دین کیمز دی ویب سائٹ وچ از کالڈ ویکیپیڈیا, which contains trillions of pages, trillion pages that contains the information. That information has generated by you and me, that has generated by the general public. اور وہ انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے کسی بھی ٹاپک کے بارے میں, کسی بھی چیز کے بارے میں, وہ آپ کو بتاتی ہے. تو آپ کو کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی بھی ورڈ جو ہے اس کی آپ کو میننگ دیکھنا ہے تو آپ اس کو ویکیپیڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ہیوج سائٹ اینڈ اٹ کنٹینز ٹریلینز آف کانسیپٹس. اگر پیجز ٹریلین نہیں ہیں تو کانسیپٹ یقیناً ٹریلین ہوں گے جو کہ ویکیپیڈیا پر آپ کو ملیں گے. سو دیز نیو کانسیپٹس where the social media started contributing, where the concept has changed. اب یہ concept نہیں ہے, web 1.0 میں تھا کہ کلر کیسا ہے, فونٹس کیسے ہیں, پکچرز کیسی ہیں, آرگنائزیشن کیسی ہے, ٹیمپلیٹ کیسی ہے, یہ سب چیزیں جو ہے اب پیچھے رہ گئی ہیں. اب یہ ہے کہ ایکٹیو انٹریکٹیو کون سی ہے, ویب سائٹ کتنی انٹریکٹیو ہے, رچنس کتنی ہے, انفارمیشن کتنی ڈیٹیل کے اندر پرووائڈ کرتی ہے, اور کتنی یوزر فرینڈلی ہے, اور کتنے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیے ہوئے ہیں, کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. سو
the standard has changed and this is called Web 2.0. मौका भी मिलेगा तो इंशाल्लाह हम इसके डिटेल के साथ इसके सारे हम पॉइंट्स जो हैं we will cover. So अब हमने बात की स्टार्ट के अंदर, हमने मेन फ्रेम की बात की, मिनी की बात की, कंप्यूटर्स की बात की, नेटवर्क की बात की, इंटरनेट की बात की, हमने वेब की बात की, वेब 2.0 की बात की. अब इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेते हैं. तो ये बड़े मज़े की स्लाइड है, इफ यू जस्ट बेयर विद मी. सो इट सेज दैट 1950 टू 1975 में मेन फ्रेम का ईरा था और मेन फ्रेम आया और उसके अंदर आपका ट्रेडिशनल ऑटोमेशन थी. मेन फ्रेम्स के ऊपर पे रोल चलते थे, अकाउंट रिसीवेबल्स, मोस्टली जो बैंक्स थे वो मेन फ्रेम को यूज कर रहे थे. फिर मिनी कंप्यूटर्स आया, प्राइस थोड़ी उसकी कम हो गई. इट वाज 70 टू 80 का ईरा था जिसके अंदर मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल हुए एंड बिजनेस फंक्शंस ऑटोमेशन होनी शुरू हो गई और मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, डिज़ाइन के लिए मिनी कंप्यूटर्स जो है वो अवेलेबल हो गए पब्लिक को फॉर टू कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़. उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर आया और पर्सनल कंप्यूटर्स जो थे डैट मीन्स के 80 के बाद और आज तक अब उसकी फॉर्म चेंज हो गई है. पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप आ गया, लैपटॉप के बाद आपका टैबलेट आ गया, टैबलेट के बाद आपका आईपैड आ गया, आईपैड के बाद मोबाइल आ गया. तो हम इनको सारों को फिलहाल एक ही कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं और हम इनको पर्सनल कंप्यूटर्स में रखते हैं. जब ये कंप्यूटर्स आए तो वर्ड प्रोसेसिंग आ गई, स्प्रेडशीट आ गई, डेटाबेसेस आ गए और फिर लोगों ने, जनरल पब्लिक ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. फिर वापस अगर देखें तो पर्सनल कंप्यूटर के साथ जो पीछे कॉन्सेप्ट आ रहे थे नेटवर्किंग के, उसको कंबाइन करके लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का कॉन्सेप्ट आया, क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट आया. इट वाज फ्रॉम 1980 और इसी के एडवांस वर्जन जो है वो आज भी अवेलेबल है. जब ये कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर उसके बाद वर्क ग्रुप्स ऑटोमेशन शुरू हो गई एंड डॉक्यूमेंटेशन शेयरिंग शुरू हो गई, FTP शुरू हो गई. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक नई फील्ड जो है वो इवॉल्व होकर आई हमारे सामने और फिर हमारे पास ईमेल जो है वो आई और ईमेल की बड़ी मैच्योर फॉर्म जो है वो हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया. फिर 1990 से अब तक वेब जो है मिड 90s में वेब लॉन्च हो गया और फिर वेब कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गई और एंटरप्राइज सिस्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए, ऑटोमेशन सिस्टम डेवलपमेंट शुरू हो गई और ये सारे का सारा दौर है जब वेब डेवलप होना शुरू हो गया. फिर वेब की एप्लीकेशंस आई और फिर उसके बाद इंटरनेट एंड वर्ल्ड ने मिलकर WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो उसको मुतारिफ कराया, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी वेब सर्विसेज जब लॉन्च हुई थी वो समवेयर मिड 90s में थी, 1995 से. और इसी का एडवांस वर्जन वेब 2.0 आज भी अवेलेबल है हमारे पास, जिसने इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन लेकर आया और सिस्टम ऑटोमेशन हो गई इसके अंदर. और यही वो एरा है जिसने यहाँ पर ई कॉमर्स की बुनियाद यहाँ पर रखी. सो अब अगर हम 2006 के बाद का देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए. एक बड़ी जो चेंज आई वो 2006 के बाद जब आपके मोबाइल फोन्स जो थे, पहले तो आ गए थे मोबाइल फ़ोन जो है वो दोज वर अवेलेबल इन 2000 में, 99-2000 में मोबाइल फोन्स स्टार्टेड gaining the popularity and availability even in Pakistan, क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल फ़ोन 1999 में परचेज़ किया था तो दैट वाज देयर. लेकिन जो वायरलेस कंप्यूटिंग का जो एक बबल आया बहुत बड़ा और एकदम से जो एवोल्यूशन आया वो तकरीबन 2006 के अंदर आया, जिसने वाईफाई और वायरलेस कंप्यूटिंग को जन्म दिया और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सर्विसेज जो थी वो उनको आपस में कंबाइन किया. तो ये सारी की सारी एवोल्यूशन थी जिस एवोल्यूशन ने गेव बर्थ टू ई कॉमर्स. आपको याद होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बर्थ कैसे हुआ था. आई जस्ट टेक 1 मिनट कि आईटी कैसे बनी थी. आईटी ऐसे बनी थी कि वी यूज्ड टू हैव फील्ड कॉल्ड कंप्यूटर साइंसेस. कंप्यूटर साइंस की जो बेस थी वो थी डिजिटल एंड देयर वाज अनदर फील्ड जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन.
کمیونیکیشن کی جو بیس تھی وہ اینالاگ تھا, اینالاگ سگنل پہ بیس کرتی تھی. کمپیوٹر سائنس ڈیجیٹل سگنل پہ بیس کرتی تھی. پھر ایک ٹائم آیا جب کہ کمیونیکیشن نے اپنی بیس کو چینج کیا اور اینالاگ سے ڈیجیٹل میں آئی. جیسے کمیونیکیشن اینالاگ سے ڈیجیٹل میں آئی, ایک نیچرل مرجر ہوا کمپیوٹر سائنس اور کمیونیکیشن کا, اور پھر ریسٹ آف دی ٹیکنالوجیز نے مرج ہونا شروع کیا, جس میں انٹرٹینمنٹ آ گئی, ماس اسٹوریج آ گیا, جس میں کنزیومر الیکٹرانکس آ گئے اور کنزیومر اکوپمنٹ آ گیا. ان سب ٹیکنالوجیز کو کمبائن کر کے ایک نئی ٹیکنالوجی وجود میں آئی جس کو ہم نے آئی ٹی کا نام دیا. سملرلی یہ جو میں نے ساری ٹیکنالوجیز ایکسپلین کی آپ کو, ان سب کو کمبائن کرنے کے بعد جب ہم نے پراپر ایوالو کیا, ان کا مرجر بنا, تو ایک نیا کانسیپٹ سامنے آیا جس کو ہم نے کہا ای کامرس. آئی ہوپ کہ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ کہ کیسے ایوالو ہوا. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ واٹ از ای کامرس. ای کامرس ہے کیا؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میجر کمپوننٹ کیا ہے اس کا, دو کمپوننٹس ہیں, ایک انٹرنیٹ ہے اور ایک ویب ہے. تو یوز آف انٹرنیٹ اینڈ ویب فار بزنس ٹرانزیکشن. جب ہم نے انٹرنیٹ اور ویب کے مرجر سے ہم نے ایک سروس شروع کی جس میں کہ ہم نے بزنس ٹرانزیکشنز کو شروع کیا, تو ہم نے اس کو نام دیا کامرس کا. لیکن ہم نے کیونکہ کامرس الیکٹرانک میڈیا پر ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو نام دیا ای کامرس, الیکٹرانک کامرس. اور اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے, ڈیجیٹلی انیبلڈ commercial transactions between and among organizations and individual. This is very important کہ یہ organization to individual نہیں ہے, among organizations and individuals ہے. یعنی کہ organization to organization بھی ہے, organization to individual بھی ہے. تو یہ سارے ڈومینز کو کور کرتی ہے. تو اس کو ہم نے ای کامرس کا نام دیا. تو اگر ہم نے اس کو ای کامرس کا کہا تو what is an ای بزنس؟ ای بزنس جو ہے وہ بھی ای کامرس کی ایک آپ کہہ لیں سب سیٹ کہہ لیں, لیکن وہ ایک لمیٹڈ ہے. کیا چیز ہے کہ اٹس اے ڈیجیٹل enablement of transactions and processes within a firm involving information system under firm's control. آسان سی بات میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے اپنے سارے کے سارے سسٹم اور پروسیسز کو آٹومیٹ کیا ہے. اس کو آٹومیٹ کرنے کے بعد اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اس کو آن لائن اویلیبل کر دیا. Now this is just the organizations and the individual. So within the organization it has done all the automation and then it is accommodating the individuals also. So this is called e-business. And it does not include commercial transactions involving other organization, بلکہ اس کو تو چھپا کے رکھا ہے, کیپسولیٹ کر کے رکھا, انکیپسولیٹ کر کے رکھا, سو دیٹ کہ آپ کے بزنس سیکرٹس جو ہیں وہ دوسرے آرگنائزیشن شیئر نہ کریں. آپ کے پروسیسز جو ہیں وہ شوڈ بی ود ان دی آرگنائزیشن. تو یہ فرق ہے ای بزنس کا اور ای کامرس کا. تو اگر ہم اس کو پکٹوریل فارم میں دیکھیں تو جو آپ کا ای بزنس ہے, it although it uses the technology also, it uses the infrastructure and IT technology, it uses the terms of e-commerce also, but it remains confined within the company itself, within the organization itself, or it could be the different suppliers also, but the supplier only supplying to that particular organization. Whereas e-commerce deals with e-business. جب e-business کی بات کرتے ہیں تو e-business of infinite organizations, جتنی بھی آرگنائزیشن e-business کر رہی ہیں جو کہ اویلیبل ہے, ویزیبل ہے, ان کو یوز کرتے ہوئے making full use of maximum use of information technology and the processes and the definitions defined in the e-commerce, which is basically the web and internet standards and policies and processes defined in the e-commerce. So اب دیکھنا یہ ہے کہ why we study e-commerce. E-commerce technology is different from other
previously available powerful ٹیکنالوجی جو اس وقت پاورفل سمجھی جاتی تھی، لیکن جو ای کامرس ٹیکنالوجی ہے is more powerful as compared to the previous technologies. previous technologies کون سی تھیں بائی دا وے؟ آپ کا پرنٹ میڈیا تھا، نیوز پیپر، بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ اور جو کہ آپ کے ٹریڈیشنل کامرس کو سپورٹ کر رہا تھا. then there was a radio, lots of advertisement taking place on radio اور کمرشلز میں آپ سب جگہ، کیونکہ موسٹ آف دا ایریاز میں صرف ریڈیو ہی تھا. دین کیم اے ویری پاورفل ٹیکنالوجی کال ٹیلی ویژن، ٹی وی. تو ٹی وی کے اندر پھر آپ کو موونگ آبجیکٹس اینڈ موونگ پکچرز اینڈ دی لائیو پکچرز ور پرووائڈیڈ، جس نے کہ آپ کے کامرس کو بہت زیادہ بوسٹ اپ کیا. لیکن یہ جو ای کامرس ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، بیکاز اٹ کنٹینز ریڈیو مینس وائس، آڈیو یعنی کہ تمام آپ کے پاس آڈیوز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہے. اٹ کنٹینز ٹی وی مینز آل ویڈیو کلپس، اینیمیشنز وہ بھی اویلیبل ہے. اٹ کنٹینز میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اٹ کنٹینز دیٹ آلسو. اینڈ اٹ فردر کنٹینز دی سوشل انٹریکشن، یعنی کہ اب آپ کو جو مینوفیکچرر یا آپ کو سپلائر جو ہے اس کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے، بلکہ یو آر ریلائنگ آلسو آن یور فرینڈس، آن دا کمیونٹی، آن دا پیپل، کیونکہ ان کے اب اس میں ایکسپرٹ اوپینینز، ان کے پرسنل ایکسپیرینسز وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں. اینڈ اٹ ہیز بیکم اے ویری پاورفل کہ اب آپ کو چیٹ کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں رہا. آپ سے مراد بزنس مین کو اب جو ہے بڑا فیئر ہو کر، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہو کر ایک کمپٹیشن کے اندر سامنے آنا ہے. سو دا ای کامرس برنگنگ دی فنڈامنٹل چینجز دیٹ آلسو انٹروڈیوس فیو بز ورڈز، جو کہ اب میں ابھی ریسٹ آف دا سلائیڈز میں بھی یوز کروں گا. دو تین بز ورڈز دیٹ ہیز جسٹ بین انٹروڈیوسڈ آر مارکیٹ پلیس. جو ٹریڈیشنل کامرس تھی ہماری، دیٹ واز بیسڈ آن دی مارکیٹ پلیس. مارکیٹ پلیس مینس اینی فزیکل پلیس ویئر یو گو فار اینی بزنس ٹرانزیکشن. آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے یا آپ نے کوئی چیز سیل آؤٹ بھی کرنی ہے تو یو آئیدر گو ٹو دی مارکیٹ، دی انارکلی لاہور، دی لبرٹی، دی طارق روڈ in Karachi, the Jinnah supermarket. So these are the marketplaces where the consumer go for the making the transactions. Making the transaction mean purchasing something. اور اگر آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے تو you prefer to go کہ آپ ان شاپ کیپرز کے پاس جائیں، ان سے کہیں جی کہ میں آپ کو ہول سیل ریٹس کے اوپر یہ پروڈکٹ پرووائڈ کرتا ہوں that you can sell out at your marketplace. So any type of transaction that could take place is at a place which is called a marketplace. This marketplace جو تھی that was confined in limitations. کون کون سی؟ لوکیشن پلس ٹائم. کیسے کہ 9 to 9 فار ایگزامپل، یا 10 to 9 یا 10 to 11. اوہو رات کے 11 بج گئے، مارکیٹ تو بند ہو گئی ہوگی. اوہو دس از فار اوے، اس وقت تو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل ٹو گو ٹو طارق روڈ ایٹ دس پرٹیکولر اور ٹائم، دیر ول بی نو ٹرانسپورٹ اویلیبل. سو آپ کی لوکیشن کی ڈیپینڈنسی تھی، آپ کی ٹائم کی ڈیپینڈنسی تھی. نیا کانسیپٹ آیا مارکیٹ اسپیس کا، جس نے ایکسٹینڈ کیا مارکیٹ پلیس کو بیونڈ ٹریڈیشنل باؤنڈریز. وہی دو باؤنڈریز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریموو دی ٹیمپورل کہتے ہیں ٹائم لمٹس کو، اینڈ جیوگرافک مینس دی لوکیشن لمیٹیشنز. ان دونوں چیزوں کو جب آپ نے ریموو کیا تو جو نیا مارکیٹ پلیس آپ کو بنا، ہم نے اس کو کہا مارکیٹ اسپیس. دیٹ از اے نیو ٹرمینالوجی. دین ایک نئی ٹرمینالوجی جو انٹروڈیوس ہوئی وہ تھی انفارمیشن اسیمیٹری. پہلے لوگ انٹینشنلی جھوٹ بولا کرتے تھے، اب پروفیشنلی جھوٹ بولتے ہیں. means کہ any disparity in relevant market information among parties in a transaction. آپ ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں نیٹ کے اوپر، آپ نے اس کی ڈیفینیشن سے آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے اور وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کے حساب سے صحیح ہے. اب اس کے یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سیلر کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی وہ اس کو فیور کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. وہ یہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو یہ بات کہی تھی، اب وہ یہ نہیں کہتا کہ میری بات کا مطلب کیا تھا.
ٹھیک ہے. تو جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اس انفارمیشن کو سیلر جو ہے اس کو وہ ریپ کر رہا ہے, شوگر کوٹڈ پل بنا کر آپ کو دے رہا ہے, اور آپ اس شوگر کوٹڈ پلز کو لے رہے ہیں, آپ اس سے کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور وہ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن ایسیمیٹری, اینڈ دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. Then we like to talk about the features of e-commerce technology. I think I need to be a bit quick and fast. Not, I'm already talking very fast, so تھوڑا سا آگے کی طرف بھی چلتے ہیں ساتھ ساتھ. The features of e-commerce technology. There are 6, 7 or 8 features that I have listed down, and اس میں number 1 ہے ubiquity. آسان الفاظ میں ubiquity کیا ہے؟ Anywhere, anytime. Means available everywhere, anytime. کہیں پہ بھی کسی بھی وقت جو چیز available ہے اس کو کہتے ہیں ubiquity. That is, internet web technology is available everywhere in the globe. At work, at home, everywhere. Via mobile devices and round the clock. وائرڈ وائرلیس کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلٹی ہے, اور جو انٹرنیٹ ہے اس کا ایسا نہیں ہے کہ صبح 9 سے 5 چلے گا, راؤنڈ دا کلاک آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. لہٰذا یہ جو آپ کے پاس فیچر ہے کہ آپ کے پاس ایوری ویئر اور ہر ٹائم جو اویلیبل ہے آپ کے پاس فیسیلٹی فار ٹرانزیکشن, فار دا بزنس ٹرانزیکشن, اس کو کہتے ہیں یوبیکوٹی, a feature of the e-commerce. نیکسٹ ہے گلوبل ریچ. پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں پھر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. The total number of users or customers an e-commerce business can obtain is a measure of its reach. آپ کی پہنچ کہاں تک ہے, کتنے کلائنٹس تک آپ پہنچ سکتے ہیں. کیا آپ اسلام آباد کے سارے کلائنٹس تک پہنچ سکتے ہیں, کیا آپ پورے پاکستان کے کلائنٹس تک پہنچ سکتے ہیں. Can you reach out to all the Asians? Can you reach out to Europe? Can you reach out to America? Can you reach out to Australia? It all depends. There is no restrictions, no limitation. There could be only a physical limitation of the delivery. ہاں, ڈیلیوری کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ریچ جو ہے وہ کہاں تک ہے, آپ کی گلوبل ریچ جو ہے, کیا آپ پاکستان سے باہر آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ اپنے کانٹیننٹ سے باہر, ایشیا سے باہر سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, کیا آپ امریکہ میں اور آسٹریلیا میں کوئی چیز سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, اور وائس ورسا. تو اس کو کہتے ہیں کہ گلوبل ریچ. The technology reaches across cultural and national boundaries round the globe. ٹھیک ہے, آپ کے اگر ٹریڈیشنز ہیں, کچھ اسلامک ٹریڈیشنز ہیں, اس میں کچھ چیزیں الاؤڈ ہیں, کچھ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں, لیکن انٹرنیٹ کے اوپر ایوری تھنگ از الاؤڈ. سو آپ کا جو کلچرل, جو ٹریڈیشنل, جو ریلیجن لمیٹیشنز ہیں, باؤنڈریز ہیں, ان کو بھی کراس کیا جا سکتا ہے, بلکہ کیا جاتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں گلوبل ریچ. نیکسٹ از یونیورسل اسٹینڈرڈس. There is only just one standard which is called as the internet standard. So the technology standard of conducting e-commerce. ٹھیک, initially there were number of standards. ہمارا رول آف دا بزنس ڈفرینٹ تھے, پاکستان کے, انڈیا کے ڈفرینٹ تھے, چائنا کے ڈفرینٹ تھے, یورپ کے ڈفرینٹ تھے, امریکہ کے ڈفرینٹ تھے. لیکن جب ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ to come on a one platform, and that is an internet, then we decided that internet should govern with only one set of rules called internet rules. Then information richness, یہ بھی ایک ٹرمینالوجی ہے. complexity of the content of a message. پہلے تھا کہ آپ نے نیوز پیپر میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا, پھر ریڈیو پہ آیا تو گا بجا کے یو جسٹ ایکسپلین ایوری تھنگ, ٹی وی پر آیا تو آپ نے ویڈیو کلپ دے دیا, ایکٹ کر کے دکھا دیا. بٹ unlimited information has been combined together. اب جو کچھ آپ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر آڈیو بھی ہے, اس کے اندر ویڈیو بھی ہے, اس کے اندر موشن بھی ہے, اس کے اندر لوگوں کے ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ how did they find that particular product, what is the life that particular product, what kind of service the product is providing to the buyer, what is the reliability, what is the availability, what is the maintenance cost, what is the life of the equipment. اور وہ
from horse's mouth, उन लोगों की तरफ से जो कि उसको यूज कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो फीडबैक है वो भी उसके साथ अब आपको अवेलेबल है, और इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन रिचनेस. Interactivity. There was a time that a shopkeeper could interact only 1, 2 or 3. आप अगर चौथे कस्टमर हैं जो शॉप पे जाते हैं तो आपसे कहता है तशरीफ रखिए, मैं बस अभी फारिग होता हूँ और आपको अटेंड करता हूँ. बट ऑन द इंटरनेट he or she can attend as many clients as he wants, because he is not bound by himself to answer the queries. अब उसके पास उसका पूरा स्टाफ है और वो उसको एक ग्लांस भी कर सकता है, गाइडलाइन भी कर सकता है. Nobody knows के whether he is replying or someone else on his behalf is replying or interacting with the clients. तो आपने देखा कि राउंड द क्लॉक आपके पास कॉल सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो सर्विसेज के हवाले से आपने फैसल बैंक को कॉल करना है, यू नीड टू कॉल अ सिल्क बैंक, यू कैन कॉल इट एट एनी टाइम, मिडनाइट, रात को 3 बजे आप कॉल करें, कॉल सेंटर में दे विल पिक अप द कॉल एंड दे विल रिप्लाई all the queries. So the bank is now attending unlimited number of clients round the clock. तो वो जो interactivity है वो अब हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. Then the information density, ये भी हम थोड़ा सा टच कर चुके हैं richness के हवाले से. The total amount of information available to all market stakeholders. अब stakeholders कौन सा है? आपका सबसे पहला स्टेक होल्डर जो है वो कंज्यूमर है, बायर, कंज्यूमर, सेलर, मैन्युफैक्चरर और मिडल मैन, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं. और जो टेक्नोलॉजी जिसकी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. सो द टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द इंफॉर्मेशन कलेक्शन कॉस्ट एंड रेजेस द क्वालिटी थ्रू सोशल मीडिया. वही बात जो मैंने रिचनेस में कही थी कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि अब आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बल्कि यू सिंपली जस्ट लॉग इन टू योर इंटरनेट अकाउंट एंड यू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन, और वो हर एस्पेक्ट से आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन डेंसिटी. Then you can have a personalization and customization, means the target of the marketing messages to specific individuals, means कि उसको personalize कर सकते हैं, addressing by the personal name, personal telephone number, personal interest, क्योंकि आप उसका behavior, उसका interest, उसकी past purchases को आप इंटरनेट के ऊपर देखते हुए आप अपने messages को personalize कर सकते हैं, customize कर सकते हैं, delivery of product or services based on user preferences and once again users prior behavior. कि last time आपने Samsung की ये product भी थी and you said you liked it very much. Now the Samsung has announced another mobile phone or another product, and look at that, it contains all the features as compared to the one you bought previously. In addition to that, this product is offering this additional facilities and additional features, and most importantly, the price of the previous product was $500 and the price of this new product is only $300. So that's the way you present your product to the client, to the customer. Personalize भी कर सकते हैं और customize भी कर सकते हैं. Then the social technology, जो सब इन तमाम concepts के अंदर किसी ना किसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी आता है, जिसको हम कहते हैं सोशल टेक्नोलॉजी, यूजर कंटेंट जनरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग. एट सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज हैज इवॉल्व्ड यूजर टू क्रिएट, जनरेट कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ वेब, फेसबुक पेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, म्यूजिक, फोटोज एंड वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज. सो आप जो बेसिकली ये एक पिविटल रोल जो है वो प्ले कर रहा है. यही वजह है कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहले बिजनेस, कॉमर्स है ही बिजनेस, फिर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बिजनेस जो है सवार हो गया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, यूजिंग द टेक्नोलॉजी एज ए फोर्स, और फिर इट इज़ यूजिंग दिस सोसाइटी ऑल्सो. सोसाइटी का जो आपका बिहेवियर है, कल्चर है, जो मॉडल है, उसको यूज़ करते हुए ये कॉमर्स जो है ये फ्लरिश कर रहा है. Next, the types of e-commerce, I will be covering it in the future lectures also, but here I'll just give you the name, B2C, business to consumer. E-commerce
ऑनलाइन बिजनेस अटेम्प्ट्स टू रीच इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, जैसे अमेजोन जो है वो अपनी बुक्स बेचना चाहती है अपने स्टूडेंट्स को और सारी दुनिया में स्टूडेंट्स और टीचर्स को। बिजनेस टू बिजनेस, ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस, सेलिंग टू अनदर बिजनेस, आप होलसेल जो है वो आप प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं डिफरेंट लोकल सेलर्स को और आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पेपर्स हैं, अब आप पेपर जो है वो आप सेल आउट कर रहे हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन हु आर using and producing some product where they use this paper, where they use the packing materials, और वो आप packing material different organizations को provide कर रहे हैं। So business providing the packing material, और जो किसको, जो कि आगे further business कर रहा है, तो business to business relationship establish हो रहा है। Then consumer to consumer, you want to sell out your old motorbike to your friend or may not be your friend at eBay or at OLX, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन हो रही है जिसको C2C कहते हैं। We'll come back to this. So this is an aspect that is classified by the market relationship. ये हमने market relationship की बात की है, B2C, B2B and C2C। और अगर हम e-commerce की बात करें classified in terms of technology, तो दो तरह की चीजें हैं। एक तो आपका peer to peer है, यानी कि one point to the second point means के client to server means client to client। For example आप देखते हैं कि आपने जरूरी नहीं कि इसके अंदर सर्वर इन्वॉल्व हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज डाउनलोडेड सम बुक, some material, some video, and that is available on his computer and can be shared among his friends or among any other user who wanted to use that. So that is called a peer-to-peer, and that is available in the form of the technology कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये भी एक ट्रांजेक्शन है, और दिस इज अनदर फॉर्म जो कि बेस कर रही है टेक्नोलॉजी पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टेक्नोलॉजी जो ई कॉमर्स के अंदर कंट्रीब्यूट अप कर रही है, दैट इज द मोबाइल कॉमर्स, जो आप अपने मोबाइल फोन के जरिए आप यूज करते हैं। एम कॉमर्स यूजेस ऑफ वेरियस डिजिटल डिवाइसेस टू एनेबल ट्रांजैक्शंस ऑन द वेब, यानी कि अब आपको फिजिकल वेब की जरूरत नहीं, चलते फिरते भी आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। Then comes the evolution of e-commerce. ई-कॉमर्स ने बेसिकली इस छोटे से स्पैन में 1994-95 से लेके आज तक 3 स्टेजेस देखी हैं। पहला था जब इनोवेशन था, जब स्टार्ट हुआ 95 to 2000, इस दौर को हम कहते हैं इनोवेशन। की कॉन्सेप्ट्स वर डेवलप्ड एंड डॉट कॉम्स हैवी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुक प्लेस, और जनाब एक हर सक्सेस था, सक्सेस, और डॉट कॉम का एक बहुत बड़ा बूम आया और सारी दुनिया के ऊपर छा गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई 2000 के अंदर, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, वर्ल्ड बिजनेस क्रैश कर गया, रिसेशन आ गया, दुबई में लोग गाड़ियां एयरपोर्ट पे छोड़कर भाग गए, और सारे वर्ल्ड के अंदर जो है देयर वाज अ बिग रिसेशन। लेकिन ई कॉमर्स ने इस रिसेशन को भी बड़ी खूबसूरती से बर्दाश्त किया और स्टिल सरवाइव किया, क्योंकि ई कॉमर्स में 2001 से लेके 2006 का जो पीरियड है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन पीरियड। उस पीरियड में उन्होंने रियलाइज किया कि क्या होना चाहिए, बिजनेस ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, फेरी टेल नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पर मबनी चीज होनी चाहिए, एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल जो है उसको लेकर आपने चलना है। लिहाजा एक कंसोलिडेशन का पीरियड आया जिसमें 2001 से 2006 के अंदर प्रोसेसेस डिफाइन किए गए, बिजनेस मॉडल डिफाइन किए गए, और बहुत सारी चीजें जो थी उसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया। And then from 2006 to today it's a reinvention और एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हो गई। इस दौर में जो सबसे मेजर एक्सटेंशन हुई वो आपका वायरस जो है वो कॉमन भी अवेलेबल हो गया, वाईफाई आ गया, और अब आपका मोबाइल फोन जो है सर्विस प्रोवाइडर्स के डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि आप किसी भी इंटरनेट के साथ डायरेक्ट भी आप एपी एक्सेस पॉइंट के जरिए, वायरस पॉइंट के जरिए यू कुड कनेक्ट एंड यू कैन use that and you can log into your internet. The new model based on user generated content, social marketing services, ये क्या है, ये आपके सोशल मीडिया के ऊपर बेस कर रहा है।
اس کے اندر جو سب سے زیادہ چیز جو ایوالو ہوئی ہے 2006 میں، ایک تو آپ کا وائرس آیا، آپ کا یہ 3G اور 4G جو ہے یہ بھی اسی ڈومین میں آ گیا، اور آپ کا سوشل میڈیا جو ہے یہ فلرش ہونا شروع ہو گیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، لنکڈ ان، یہ تمام کے تمام جو سائٹس تھی they started contributing in a very aggressive manner, so that we call it as the reinvention stage of the e-commerce. So if we see the growth of the e-commerce, you still be able to find it's an exponential growth, but it based upon certain concepts جو کہ بڑے old concept تھے 70s اور early 80s کے جو concepts تھے، like Baxter Healthcare Project, like electronic data interchange جو کہ آپ ڈیفینس کا ڈیٹا یا دوسرا ڈیٹا ہے جو کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر ایکسچینج کرنا شروع کیا. پھر فرینچ منٹل، luckily it was a video text box. Luckily I have seen that personally when in 1986 میں نے آپ کو بتایا تھا I was in France. تو ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس کو X25 باکس کہتے تھے، اور اس کو آپ اوپن کرتے تھے. اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں، so it was just a very small box, اور I've used it اور میں نے اس کو کس لیے یوز کیا تھا to offer my Juma prayer. Paris میں I wanted to go for my Juma prayer. I wanted found out some mask, so I first opened up the dictionary and said, what do we say mask in French? So it was masque, and then I typed in mosque and I found 5, and out of 5 mosques, 3 were the name of the persons who were using mosque as their name, and there were 2 genuine mosques. 2 مسجدیں تھیں جو کہ مجھے اس کے اندر جامع مسجد پیرس کی اور ایک اور مسجد جو ہے مجھے اس میں لوکیٹ کی میں نے. تو اٹس اے ویری فیسینیٹنگ ایکسپیرینس اس وقت 86 کے اندر، جب نہ میرے پاس ای میل تھی، نہ میرے پاس ابھی کوئی اپنا پرسنل کمپیوٹر بھی اتنا فریلی اویلیبل نہیں تھا، لیکن اسٹل یہ ایک کانسیپٹ تھا دیٹ آئی ایکسپیرینسڈ ان فرانس. سو these technologies and using the other technologies 1995 میں آپ نے ویب پہ ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بینرز جو تھے، بگننگ آف ای کامرس جو تھا وہ 95 میں آپ کو بینرز ملنا شروع ہو گئے تھے، ایڈورٹیزمنٹ بینرز جس طرح نیوز پیپر میں ہوتا ہے. اسٹارٹ ویسے ہی ہوا تھا، لیکن بعد میں پھر ہم نے دیکھا کہ لائیولی بینرز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ اب اینیمیشن بھی آ گئی، ویڈیو بھی آ گئی، آڈیو بھی آ گئی، اور بڑے لائیولی بینرز بننا شروع ہو گئے. سنس دین e-commerce has shown the fastest growing form of e-commerce in United States, but not in United States. It also shown the faster growth in the rest of the world. تو یہ اگر آپ کوئکلی go through کریں تو 94 میں براؤزر آیا، کیونکہ 94 میں ویب کی بنیاد رکھی گئی تھی، ویب کانٹینٹس ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے 95 میں، سرچ انجن بننے شروع ہو گئے 96 میں، دین پش ٹیکنالوجی، جاوا ایپلیٹس آ گئے. یہ بھی مزے کی ٹیکنالوجی ہے. جب میں یہاں تک پہنچوں گا تو آئی ٹرائی ٹو ڈسکس کہ یہ پش اور پاپ، پش اینڈ پل ٹیکنالوجیز کیا تھیں. پورٹلز اور کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ، اے ٹی ایم کارڈز تھے وہ ہو گئے، اور آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ نے آن لائن شاپنگ شروع کر دی. کسٹمائزیشن ٹریکنگ شروع ہو گئی. پھر ایکس ایم ایل، ایچ ٹی ایم ایل تو پہلے آ گیا تھا، ویب پہ ایکس ایم ایل آیا، اور ڈیجیٹل سگنیچر، پیئر ٹو پیئر ڈیٹا ایکسچینج. پھر آپ کا براڈ بینڈ موبائل جو تھا، آپ ناٹ موبائل، انٹرنیٹ، آپ کا ڈی ایس ایل، گھروں میں آپ نے ٹیلی فون کے کنیکشن کی طرح آپ نے انٹرنیٹ کا کنیکشن لینا شروع کر دیا، اور آپ موڈمز لگانے کے بعد آپ کیبل کے ذریعے آپ نیٹ ورک کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر گئے. اور پھر 2002 میں وائرس ایپلیکیشن اور دوسری چیزیں آ گئیں، اور اس کے آگے کا جو ڈیٹا ہے آپ خود ایڈ آن کر سکتے ہیں. میں نے آگے بتایا کہ اس کے آگے کیا آیا، اس کے آگے ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا، اس کے آگے ہمارے پاس وائرس کی ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئیں، اس کے آگے ہمارے پاس 3G اور 4G آ گیا، اور پھر ہم نے ایک نیا بوم دیکھا، اور دیٹ از اگین یہ ڈائریکشن یہی رہے گی، ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے اس کی انٹرنیٹ کی. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا گروتھ بزنس ٹو کنزیومر، اس کا کچھ ڈیٹا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ the book was written in 2010، 2011 کی بک ہے جس سے میں نے یہ پک کیا ہے، rather 2010 کی بک ہے، لیکن اس میں 2013 کا ڈیٹا ہے. تو if you see that کہ it says that کہ author's estimation
اور آئی واز امیزڈ کہ یہ ایسٹیمیشن جو تھے وہ بہت قریب تھے اور اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ فاسٹ گرو کیا ہے. تو دیٹ شوز کہ 2013 کے اندر بزنس ٹو کامرس جو ای کامرس ہے اس کا جو بزنس تھا وہ 300 to 350 بلین کی رینج میں تھا, لیکن پریکٹیکلی اٹ ہیز کراسڈ 400 بلین کی کوئی فگر ہے جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے جس کا کہ یہ بزنس ہوا, B2C گروتھ ہوئی. سملرلی بزنس ٹو بزنس کی جو گروتھ تھی وہ ٹریلینز آف ڈالر میں ہوئی اور وہ 4.7 ٹریلین ڈالر یہ بھی ایسٹیمیٹڈ ہے, جبکہ یہ بھی کوئی 7 to 8 ٹریلین ڈالرز کی فگر ہے جو کہ 2014 کی فگر 13-14 کی فگر ہے. تو یہ مطلب ایکسپونینشیل گروتھ کی ایک فارم ہے اور آپ کو تھوڑی سی فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, اس لیے میں نے یہ سلائیڈز جو ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ کی. So the potential limitation on the growth of business to consumer e-commerce. بزنس ٹو کنزیومر ای کامرس جو ہے نا کیا اسی طرح ہی ایکسپونینشلی گرو کرے گا؟ آبویسلی نہیں. اور کیونکہ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. نمبر 1 ایکسپینسو ٹیکنالوجی. ابھی تو یہ اس کی پرائس کم ہے, پیپل آر اسٹارٹیڈ افورڈنگ اٹ, روز زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو افورڈ کر رہے ہیں, کرتے جائیں گے, لیکن ایک اس کا نیچرل اینڈ آنا ہے. آبویسلی اٹ ڈیپینڈس اپون دا پاپولیشن. دین وہ لوگ بھی میٹر کریں گے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کے لیے اسٹل اٹ از ویری ایکسپینسو. پھر سفسٹیکیٹڈ اسکلز ہیں اس میں انوالوڈ. ابھی پڑھے لکھے لوگ زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں, باقی لوگ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ جب آپ کو یہ اسکل بیسڈ لوگ وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اور اس سے آگے آپ کو رکنا پڑے گا جا کر. اینڈ پرسسٹنٹ کلچرل اٹریکشن آف فزیکل مارکیٹس. مطلب لوگ اب اسٹل تھوڑے بہت سے لوگ ہیں جو کہ لبرٹی میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ شاپنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے خالی شاپنگ ہی نہیں کرنی ہوتی, گول گپے بھی کھانے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر, اور وہاں پہ گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے. تو آبویسلی اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک باؤنڈری ضرور آئے گی, ایک لمٹ ضرور آئے گی جہاں پر جو لوگ ہیں وہ گیو اپ نہیں کریں گے ٹریڈیشنل شاپنگ کو, ٹریڈیشنل کامرس کو. پرسسٹنٹ گلوبل انیکوالٹی, وہ جو میں نے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات کی تھی, ابھی تو بوم آیا ہوا نا, ابھی تو بڑی تیزی سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, لیکن دیر آر اسٹل پیپل جو کہ ابھی کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے, یا تو ان کی ایج زیادہ ہے, یا ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے, یا ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, یا ان کے پاس بجلی ہی نہیں ہے, ان کو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیسے یوز ہوتا ہے. تو آبویسلی وہ بھی چیزیں میٹر کریں گی. سو دا سیچوریشن اینڈ سیونگ ول افیکٹ, the time will come کہ جہاں پہ یہ افیکٹ کرے گا. پھر کچھ جو ارلی ویژنری تھے انہوں نے ای کامرس کے بارے میں بہت سی باتیں کی. فار ایگزامپل جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے اٹ واز این انیکسپینسو یونیورسل کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ ایکسیسیبل بائی آل. تو کمپیوٹر سائنٹسٹ کیونکہ ان کے لیے تو ٹول ہے, ان کے لیے تو کمپیوٹر جو ہے بس ورکنگ ٹول, تو آبویسلی ان کے لیے یہ ناٹ این ایکسپینسو ٹول, اور ان کے لیے کمیونیکیشن اور اس کو یوز کرنا جو ہے ان کے ویژن کے اندر اس کو آبویسلی اٹ ہیز گاٹ مچ مور ویٹیج ایز کمپیئر ٹو دی ادر. اکانومسٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اٹس اے نیئرلی پرفیکٹ کمپیٹیٹو مارکیٹ اینڈ فرکشن فری کامرس. اب ایک نئی ٹرم آئی فرکشن فری کامرس کی, انہوں نے بات کی, یہ کیا ہے نیکسٹ سلائیڈ کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو اکانومسٹ نے فرکشن فری کامرس کی بات کی اور انہوں نے کہا اٹ ول لوور دی سرچ کاسٹ اینڈ ڈس انٹرمیڈیشن. جو مڈل مین ہے نا وہ ریموو ہو جائے گا, کیونکہ آج کے دور میں یا پچھلے دور میں یہ بات بڑی کامن تھی کہ جو سب سے زیادہ کماتا ہے وہ مڈل مین کما رہا ہوتا ہے. تو وہ مڈل مین کو بیچ میں سے نکالنے کی بات کی گئی, اور اس کے بعد لوور سرچ کاسٹ وہ جو اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے. انٹرپرینورز they wanted to rush into the e-commerce, اور ان کے لیے انہوں نے ایک ٹرم کہی جس کو انہوں نے کہا کہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج, یعنی کہ جو یہ کام سب سے پہلے کروے گا وہ ون کر جائے گا اور وہی سروائیو کر جائے گا اور وہی سکسیسفل ہوگا. تو یہ 2-3-4 نئی ٹرمز آئی ہیں, تو لیٹس کوئکلی گو تھرو دیز ٹرم. فرسٹ آف آل دس انٹرمیڈیشن, displacement of market middlemen who traditionally are intermediaries between products and consumers by a new direct relationship between manufacturers and contact originators with their customers. یعنی کہ مینوفیکچرر سے وہ اٹھاتے ہیں
اور بہت زیادہ اپنا پروفٹ رکھتے ہیں اور پھر وہ کنزیومرز تک پہنچاتے ہیں. ود دی لانچنگ آف دا ای کامرس اب آپ ڈائریکٹ مینوفیکچررز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ ہول سیل سپلائرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ پرچیزز کر سکتے ہیں. تو جو مڈل مین ہے اس کو ایلیمینیٹ ہو جانا چاہیے. اب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہوا, اس کے لیے ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. دین فرکشن فری کامرس. فرکشن فری کامرس کی ٹرم آئی اور فرکشن فری کامرس کیا ہے؟ A vision of e-commerce in which information is equally distributed, transaction costs are lower, prices can be dynamically adjusted to reflect the actual demand of the project, intermediaries have been eliminated or declined, and unfair competitive advantages are eliminated. جو ہوتا ہے نا کچھ لوگوں تک ایکسس ہی نہیں ہے. اب ایک آدمی نے وہ سارا مارکیٹ سے سامان اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا, وہ کہتا ہے جی کہ اویلیبل ہی نہیں ہے. جہاں سے اس نے پرچیز کیا تھا آپ بھی وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر یہ ساری چیزیں ہوں اور اگر ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اے فرکشن فری کامرس. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے فرکشن فری کامرس کو اسٹیبلش کر لیا. یہ ارلی ویژن تھا اکانومسٹ کا کہ وہ فرکشن فری کامرس کو دیکھ رہے ہیں. فرسٹ موور. A firm that is first to market is in a particular area and that moves quickly to gather market share. جس نے پہلے موو کیا وہ مارکیٹ کا بڑا شیئر ہوئے گا. یہ بھی ایک کانسیپٹ تھا, لیکن اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ افیکٹ ہوا یا ہمارا ہی خام خیالی ہی رہی. نیٹورک افیکٹ occurs where users receive value from the fact that everyone else uses the same tool and same product. So we need to assess that. تو اب ان جو ہم نے اکانومسٹ, کمپیوٹر سائنٹسٹ اور مینجمنٹ سائنسز کے ایکسپرٹس تھے ان کی طرف سے جو چیزیں آئیں اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی. مینی ارلی ویژنز ور ناٹ فلفلڈ. سب سے پہلے فرکشن فری کامرس, کنزیومرز لیس پرائس سینسٹیو. یہ بات سمجھ میں آئی کافی بیہیویئر ماڈلز کو دیکھتے ہوئے کہ بہت سارے کنزیومر ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے پاس, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, انا ہی پیسہ ہے, جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیسہ کتنا ان کے پاس. دے آر لیسٹ بادرڈ, اور وہ سب سے زیادہ وہ پرچیزز کرتے ہیں. وہ لوگ وہ پرائس سے زیادہ اور بہت ساری چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں. تو لہٰذا پرائس سینسٹیو جو بڑا بائر ہے وہ اتنا پرائس سینسٹیو نہیں ہے. یہ بھی ایک متھ ہے, پتہ نہیں کس حد تک سچ ہے. آئی مائی سیلف از ویری پرائس کانشیس. کنسیڈریبل پرائس ڈیپریسیشن, اور چیزوں کی پرائس جو ہے وہ تیزی سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. خاص طور پہ الیکٹرانک گڈس کی پرائس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا وہ جو فرکشن فری کامرس کی جو ہم باتیں کر رہے تھے وہ بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہمیں نظر نہیں آیا. پرفیکٹ کمپٹیشن. انفارمیشن ایسیمیٹری اسٹل پرسسٹ. اب مجھے یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ دھوکے بازی تو اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کچھ ہیں, جب ریسیو کرتے ہیں تو کچھ سے کوئی چیز نکل آتی ہے اس بیگ کے اندر, اس پیکٹ کے اندر, اس پرچیزز کے اندر, اس ٹرانزیکشن کے اندر. سو بیسیکلی کہ پرفیکٹ کمپٹیشن جو ہے ابھی بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی ایک کام اور بھی ہو رہا ہے کہ وہ جو انٹرمیڈیریز کو آپ ویسے ایلیمینیٹ کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ بہت سارے مینوفیکچررز ہیں, دے آر ناٹ کیپیبل اور ایکسپرٹ آف ان دا ڈیلیوری مارکیٹ, ان دا ڈیلیوری ایریا, ان دا ڈیلیوری سروسز. سو جو مڈل مین ہے اس کو پتا ہے, وہ ہی از این ایکسپرٹ پرسن. اس کے پاس ایسی اس نے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے جو ڈیلیوری کے اندر ایکسپرٹ ہے, جو آپٹیمائز کرتی ہے ڈیلیوری میں, جو کہ پرائس کو بھی آپٹیمائز کرتی ہے, کاسٹ کو بھی آپٹیمائز کرتی ہے. وہی ایک ہی بات ہوگی, کاسٹ اور ٹائم. کاسٹ کو بھی آپٹیمائز کرتی ہے اور ٹائم کو بھی آپٹیمائز کرتی ہے ان ٹرمز آف دا ڈیلیوری. تو اس کا مطلب ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ ضرورت ہے. مڈل مین ضرورت ہے مینوفیکچرر کی بھی, اور مڈل مین سم ہاؤ ضرورت ہے کنزیومر کی بھی. کیونکہ کنزیومر کو کیا چاہیے؟ کنزیومر کو کم وقت کے اندر فاسٹسٹ ڈیلیوری چاہیے, ٹھیک ہے, کم کاسٹ کے اندر اور کم ٹائم کے اندر ڈیلیوری چاہیے. تو انٹرمیڈیریز جو تھے وہ بھی پوری طریقے سے ایلیمینیٹ نہیں ہوئے. فرسٹ موور ایڈوانٹیج بھی, بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ جو سکسیسفل جوائنٹس تھے نا, امیزون اور ای بے اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ یہ کیسے کامیاب ہوئے. انہوں نے اس کے ماڈل کو اسٹڈی کیا, ڈیٹا مائننگ کی, اس کو اچھے طریقے سے اسیس کیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں کہاں کہاں ڈیفیکلٹیز ہوئی تھیں, کیا کیا پرابلمز ہوئی تھیں. تو اس کے انالیسس کرنے کے بعد ان کے ایکسپیرینس سے پلس
پک کر لیا, نیگیٹو کو ایلیمینیٹ کر دیا, تو وہ جو بعد میں آنے والے تھے وہ زیادہ سکسیسفل ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ انہوں نے دوسروں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس کو جو سکسیسفل پروون سٹوریز تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بزنس پروسیسز, اپنے بزنس ماڈلز کو ڈیفائن کیا. جہاں پر there should be a slide called advantages, I'm sure. So advantages میں نے بہت زیادہ already discuss کر بھی ہیں. somehow one slide is missing here, آپ اس میں دیکھ لیجئے گا, اور وہ وہی ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے sum up کیا ہے, جو کہ میں already discuss کر رہا ہوں, اس کو ایک slide میں میں نے sum up کیا تھا. جہاں ہم advantages کی بات کرتے ہیں وہاں we should also talk about the disadvantages as well. So but disadvantages کیا بھی e-commerce میں, is there any? Yes, there are few. نمبر ایک, perishable products are difficult to sell online. اب آپ ملک کو تو ڈیلیور کیسے کریں گے, آپ فش کو کیسے ڈیلیور کریں گے, آپ فوڈ سٹفز کو کیسے آپ کوئکلی آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں, اس کے لیے تو ایکسپرٹیز چاہیے, اس کے لیے تو ٹائم چاہیے, اس کے لیے تو ایک طریقہ کار چاہیے. اسی طریقے سے آپ نے کوئی بہت ہی فریجائل آئٹمس کو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کس کی ہوگی, کیا انشورنس کمپنی اس کو انشور کرے گی, اگر انشور کرے گی تو کس پرائس کے اوپر کرے گی. لہٰذا آپ کو جو فریجائل آئٹم لینے ہیں, جو آپ کو سینسٹیو آئٹم پرچیز کرنے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ٹریڈیشنل کامرس کرنا ہوگا, ٹریڈیشنل مارکیٹ میں آپ کو جانا پڑے گا. سیکنڈ, اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو کیلکولیٹ ریٹرن آن این انویسٹمنٹ. جو سیلر ہے, جس نے آرگنائزیشن ہے بنائی ہے فار ڈیلیوری آف سروسز اینڈ گڈز, اب اس کے بہت سارے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچرز ہیں, تو ان اوور ہیڈ ایکسپینڈیچرز کو کسی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے اوپر کیلکولیٹ کرنا کہ اس پروڈکٹ پہ مجھے کتنا بچ رہا ہے, کتنا نہیں بچ رہا, کیونکہ اس پروڈکٹ کا جو اوور ہیڈ ہے وہ آپ کے سسٹم کے اوپر جو آپ نے اوور ہیڈ لگایا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کے بزنس کے اوپر جو 10 ملین لگا ہوا ہے اور اب آپ نے یہ جو $10 کی ایک پروڈکٹ بیچی ہے, اس پروڈکٹ کے اندر آپ کو کیا $4 بچے ہیں, $2 بچے ہیں, $1 بچا ہے, 1 سینٹ بچا ہے, یا اوور ہیڈ کاسٹ کی وجہ سے یہ $10 کی جو آپ نے بیچی ہے یہ آپ کو $11 کی پڑ گئی تھی پروڈکٹ. اوکے, this is difficult to calculate. So integrate existing databases and transaction processing software into software that enable e-commerce. بہت سارے ای بزنس ایسے چل رہے ہیں جس میں ان کے ڈیٹا بیسز ہیں, جس میں ان کے پروسیسز ڈیفائنڈ ہیں, جس میں they have made huge investments. اب اس ہیوج انویسٹمنٹ میں جو پروسیسز آپ نے کوڈ کر دیے ہیں, ان پروسیسز کو آپ لے کر ای کامرس پہ, اوپن مارکیٹنگ پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ اوپن مارکیٹنگ میں ای کامرس پہ جانے کے لیے پروسیس کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس میں ری ڈیفائن کرنا از ناٹ سمپل ٹاسک. اس کے لیے ٹائم چاہیے, اس کے لیے کاسٹ چاہیے. تو دیٹ از اے لمیٹیشن جو کہ اس کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کمپنی کے لیے کہ وہ ساری انویسٹمنٹ کو چھوڑ کے نئے سرے سے ڈیٹا بیس اور نئے سرے سے پروسیسز بنانا شروع کر دے. دین دیر آر کلچرل اینڈ لیگل آبسٹیکل ایگزسٹ. آئی پی آر جو ہے ابھی بھی وہ ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے, ابھی بھی لیگل ایشوز ہیں, ابھی بھی بہت سارے کانٹیننٹل ایشوز ہیں, کلچرل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ای کامرس جن بچیوں کو, جن خواتین کو ابھی ٹی وی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, آج بھی وہ کیسے ای کامرس کر سکتی ہیں, وہ کیسے آن لائن جا کر ویب کے اوپر کوئی شاپنگ کر سکتی ہیں. سو دیز آر دا ڈس ایڈوانٹیجز دیٹ اسٹل ایگزسٹ ان دا ای کامرس. مینس کہ ای کامرس سمپلی کی ناٹ ریپلیس دی ٹریڈیشنل کامرس. پریڈکشن فار دا فیوچر کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سو سرٹنلی کچھ ایکسپرٹس ہیں, دیکھیں وہ کیا پریڈکشن کرتے ہیں. ٹیکنالوجی ول پروپیگیٹ تھرو آل کمرشل ایکٹیویٹیز. ٹھیک, obviously ٹیکنالوجی گرو جو کر رہی ہے اتنی فاسٹ اور چیپر بھی ہوتی جا رہی ہے. پرائسز ول رائز ٹو کور دی ریئل کاسٹ. یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائسز جو ہیں اتنی بڑھ جائیں گی اور آپ کو بڑھانی پڑیں گی تاکہ کم از کم ریئل کاسٹ کو تو آپ اچیو کریں. ای کامرس مارجنز اینڈ پروفٹس ول رائز ٹو لیول آل ریٹیلرز. Cost of players will change. Traditional Fortune 500 companies will play a dominant role. جو بڑے پلیئرز ہیں وہ بڑے پلیئر ہیں, وہ آہستہ آہستہ چھوٹے پلیئروں کو ہڑپ کر سکتے ہیں. یہ ایک فور کاسٹ کیا ہوا ہے, بٹ لیٹ اس سی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. New startup ventures will emerge with new product and services. Number of successful pure online stores will remain smaller than integrated online and offline store. Obviously جو آپ کے ٹریڈیشنل سٹورز ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گے, ان کی تعداد ہمیشہ سے بہت زیادہ رہے گی, اور آن لائن سٹور کی کوانٹٹی جو ہے وہ اس کو میچ نہیں کر پائے گی.
इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इसके फ्यूचर के ऊपर असरअंदाज होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑनगोइंग थीम, ये बात मैं आपको कर चुका हूँ कि हमारा जो आज का ई कॉमर्स है वो 3 पिलर्स के ऊपर बेस करता है, और वो उसमें टेक्नोलॉजी आगे पीछे आप कर सकते हैं, बिजनेस क्योंकि वो ई कॉमर्स है ही बिजनेस, टेक्नोलॉजी क्योंकि इट इज़ राइडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, एंड द सोसाइटी बिकॉज इट्स अ सोसाइटी ड्रिवन बिजनेस मॉडल जो कि प्रिवेल कर रहा है। और लेट्स टॉक अबाउट कि एकेडमिक का क्या है, जो लोग एकेडमिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं उनकी क्या अप्रोच है, उनकी टेक्निकल अप्रोच क्या है, उनकी बिहेवियरल अप्रोच क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द टेक्निकल अप्रोच ऑफ द कंप्यूटर साइंटिस्ट टुवर्ड्स द ई कॉमर्स। Development of computer hardware, software and telecommunication system, standard and encryption and database design. कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स। इसी तरह मैनेजमेंट साइंसेस के जो लोग हैं उनके लिए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, आप बड़े अच्छे मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं, आप बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, आप प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड यू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट द इंटरनेट टेक्नोलॉजी कि आप कैसे कॉमर्स को बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो है टेक्निकल अप्रोच। लेट्स टॉक अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच के बिहेवियर जो है वो अप्रोच डिफरेंट लोगों की कैसे है। अब वो कंप्यूटर साइंस को हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर ले लिया कि वो दे वांट टू वर्क ऑन द डेटा माइनिंग। वो जो मैंने आपसे कहा था ना, जो पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि वो एनालिसिस जो कर रहे हैं डेटा के, जो पीटाबाइट्स ऑफ डेटा इज बीइंग एनालाइज्ड बाय द फेसबुक, उसको कहते हैं डेटा माइनिंग। अगर मौका मिला तो मैं इसको फर्दर टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। देन कम्स द सर्च इंजन डिज़ाइन। अब सर्च इंजन को भी आपने टिपिकल सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं, और सर्च इंजन जो है वो सोशल बिहेवियर और सोशल एक्सपीरियंसेस को देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वो ये देख रहे हैं कि मैलिशियस कमेंट्स कौन से हैं और जेन्युइन कमेंट्स कौन से हैं, एंड दे आर यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्निक्स। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक दे आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग एंड फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स मार्केट। मार्केटिंग के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है फॉर द ब्रांड डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन। कंज्यूमर बिहेवियर्स को स्टडी करें ऑन वेबसाइट्स यूजिंग वेब टेक्नोलॉजी, target different segment consumer groups. In order to target different segment consumer groups, they need to study the consumer behavior models, and that opportunity is there for the marketing people. Finance के लोगों के लिए, मैनेजमेंट के लोगों के लिए है एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द यंग फर्म्स। जो नई नई कंपनियां खुल रही हैं उनके भी क्या चैलेंजेस हैं अवेलेबल। फाइनेंस के लोगों के लिए अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है और उसकी वैलिडेशन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सोशल एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंटरनेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या उनका इसके बारे में क्या राय है, या क्या कंट्रीब्यूशन वो इसके ऊपर कर सकते हैं। इंटरनेट यूजेज, द रोल social inequalities, the role of social inequalities, use of web as a social network and group communities. So वो जो social behaviors हैं उसको study करने के लिए huge amount of data जो है वो available है for the social psychologist. Okay, with that student, you might find me very quick and fast. I will go through this lecture that I've delivered to you by myself and would like to see कि आपको ये कैसा लगेगा, क्योंकि मुझे लगता ये है कि I have been bit fast today. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा स्लो रखने की कोशिश करूँगा अपने आप को, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं थी। It was just the introduction. बज़वर्ड थे। अगर आप इस लेक्चर को सुने, एक मैं आपको ट्रिक और बताता हूँ। मैंने तो इसको एक नॉर्मल स्पीड के अंदर, या जो थोड़ी सी मेरी फास्ट स्पीड है उसके अंदर मैंने इसको डिलीवर किया। आप जब इसको सुने ना तो आप इसको 25% रिड्यूस करके स्पीड पे सुने, तो ये जो मेरे तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट का लेक्चर है, ये तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट में जाके कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसको स्लो स्पीड में सुनेंगे। और फिर आपके पास ये स्लाइड्स तो हैं ही हैं, क्योंकि मैंने इन स्लाइड्स को ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपके पास ये कम से कम अपॉर्चुनिटी है कि आप बार बार सुन सकते हैं। पर आई प्रॉमिस यू कि नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई सेल्फ कि मैं थोड़ा सा
آہستہ آہستہ چلوں. کیونکہ میں انگلش کے ساتھ اردو کو بھی بلینڈ کر رہا ہوں نا, تو میں یہ تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں کہ میں نے اپنی سپیڈ کو فاسٹ رکھا ہے. اینی ہاؤ آئی ہوپ کہ یو ول انجوائے دس لیکچر آلسو. انشاءاللہ آگے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.